میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا میرے پاس جبریل امین آئے اور اس نے آ کر بددعا دی ہے۔ کن کن لوگوں کو بددعا دی ہے ذرا سنیے گا۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام سن لیا پھر بھی وہ آپ پر درود پاک نہیں بھیجا۔ یہ کتنی غفلت کی بات ہے۔ اگر کوئی مولوی ممبر پر بیٹھا ہو یا کوئی مجلس لگایا ہوا ہو، کوئی ذکر کی مجلس ہو جہاں پر میرے نبی کا نام آ جائے، سارے خاموش ہے، آپ پر فرض ہے، واجب ہے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، ایک دفعہ درود پاک بیچنا۔ ہم لوگ نہیں کرتے۔ جب بھی نبی کا نام آ جائے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، قبرستان بنایا ہوا ہے، لگتا ایسے ہے کہ مسجد جو ہے قبرستان میں آباد ہے، قبرستان جو ہے مسجدوں میں آباد ہے۔ اور جب حضور پاک نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر دے، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب جن کے والدین زندہ ہیں ان سے تو میری یہ گزارش ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور حکم کس چیز کے دیا ہے؟ یہ اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ برابری والا معاملہ کرو، انہوں نے جیسے تم کو پال پوس کے بڑا کیا تو تم بھی ان کی ایسی خدمت کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ ایسا نہیں والدین نے میری جو خدمت کی تھی میں پوری ہو گئی، میں نے والدین کی اتنی خدمت کر دی، میں نے ان کے دھوتیاں دھو لی، ان کے شلواریں دھو لیے تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے تب بھی ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کر لینا۔ وہ ایک شخص تھا نا، اپنے والدین کو اس نے 7 حج کروائے۔ کتنے؟ بولو بھائی، 7 حج کروائے، اور کس پر کروائے؟ اپنے کندھے پر بٹھا کر کروائے۔ اس کی والدہ چونکہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، تو اس شخص نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج کروائے۔ جب 7واں حج کر کے واپس آیا تو ایک مقام پر بیٹا سوچ رہا تھا کہ یار میں نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کر دی ہے، 7 حج میں نے اپنے والدین کو کروائے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صفا، مروہ، مزدلفہ، عرفات، ان سب جگہ پر میں اپنے کندھے پر لے کر چلا ہوں، میرے والدین نے میری جو خدمت کی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ تو جب اسی اسنا میں اس کی نیند آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، تو ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، جب تم چھوٹے تھے، دودھ پینے والے، تم نے ایک دفعہ رات کو پیشاب کر دیا تھا، تمہاری والدہ اٹھی، اس جگہ کو صاف کیا اور خود اس گیلی جگہ پر سو گئی، تمہیں اپنی سینے پر لٹا دیا تاکہ تمہیں کوئی ٹن نہ لگے، کوئی ٹن محسوس نہ ہو، تو تم اس ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو تم نے 7 حج کر کے کیسے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اف تک نہ کہو اپنے والدین کو۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل امین نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے حاصل کرے، رمضان کا مہینہ اس نے حاصل کر لیا، 30 روزے رکھ لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اب ہلاکت کی بات ہے کہ نہیں؟ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا مہینہ ہے